خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اگرچہ کچھ پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، علم جرائم یعنی کرمنالوجی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر CSS، PMS اور ایسے ہی دوسرے امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ جرم کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور ہمارا نظام انصاف اس سے کیسے نمٹتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس مواد سے اہم نکات نکالیں، سمجھیں کہ جرم کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ کرمنالوجی دیکھیں، یہ صرف جرائم کی ایک لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، یہ ایک وسیع سماجی علم ہے جو ہمیں معاشرہ، انسانی نفسیات، قانون اور ان سب کے آپس کے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور پاکستان کے حالات میں تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی سوال، کرمنالوجی ہے کیا؟ مطلب اس کی تعریف کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں یہ جرائم کا، مجرموں کا، ان کے رویے کا، پھر اس کی وجوہات، روک تھام اور سزا، ان سب کا سائنسی مطالعہ ہے۔ سائنسی مطالعہ، اچھا۔ جی، اور یہ کوئی ایک مضمون نہیں ہے، یہ انٹر ڈسپلنری ہے۔ یعنی کئی شعبے مل کر؟ بالکل، سوشیولوجی ہے، سائیکالوجی، قانون، معاشیات، حتیٰ کہ بشریات یعنی اینتھروپولوجی بھی۔ یہ سب مل کر ہمیں جرم کی ایک مکمل تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک اور بات اہم ہے، کرمنالوجی اور کرمنل جسٹس میں فرق ہے۔ ہاں، یہ فرق اکثر کنفیوز کرتا ہے۔ جی، کرمنالوجی زیادہ تر کیوں پر فوکس کرتی ہے، جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت کیا ہے، اثرات کیا ہیں، جبکہ کرمنالوجی کیسے سے متعلق ہے؟ وہ ادارے، پولیس، عدالتیں، جیلیں؟ بالکل، وہ ادارے جو قانون نافذ کرتے ہیں اور جرائم سے نمٹتے ہیں۔ ایک اور بنیادی فرق جو اکثر زیر بحث آتا ہے وہ انحراف اور جرم کا ہے۔ کیا ہر وہ چیز جو ہمیں عجیب لگے جرم ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ انحراف ایک وسیع ٹرم ہے۔ یہ معاشرے کے جو مروجہ اصول ہیں، سوشل نارمز، ان سے ہٹ کر کوئی بھی رویہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اونچی آواز میں بات کرنا یا قطار توڑنا۔ یہ ناپسندیدہ تو ہے، انحراف ہے، مگر جرم نہیں۔ جرم صرف وہ عمل ہے جو ریاست کے لکھے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرے، یعنی جس کے باقاعدہ سزا مقرر ہو۔ بالکل۔ تو ہر جرم انحراف ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر انحراف جرم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جرم مطلب قانون کے خلاف ورزی۔ پاکستان میں جیسے پینل کوڈ یا ATA، پیکا، نیب قوانین وغیرہ۔ اب جرائم کی اقسام کیا ہیں؟ کون سی بڑی کیٹیگریز ہیں؟ انہیں کئی طرح سے بانٹا جا سکتا ہے۔ موٹے طور پر دیکھیں تو ریاست کے خلاف جرائم ہیں، جیسے دہشت گردی، کرپشن۔ جی، پھر افراد کے خلاف جرائم، قتل، حملہ وغیرہ۔ املاک کے خلاف چوری، فراڈ۔ پھر منظم جرائم ہیں، آرگنائزڈ کرائم، جیسے منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ۔ اور آج کل سائبر کرائمز بھی بہت ہیں۔ بالکل، ٹیکنالوجی سے متعلق جرائم۔ اور ایک بہت اہم قسم ہے سفید پوش جرائم، وائٹ کالر کرائم۔ اچھا، یعنی وہ جرائم جو اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر کیا جائے؟ جی، کاروباری لوگ، سرکاری افسران، مالیاتی فراڈ، رشوت، منی لانڈرنگ، مواد میں شاکیل افریدی کیس کا یا خانانی اینڈ کالیا سکینڈل کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑے کیسز تھے۔ یہ جرائم معیشت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور ملک کی ساکھ بھی خراب کرتے ہیں، اور اکثر یہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے یا ان کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے۔ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ جیسے پنجاب کا ڈیٹا مواد میں ہے۔ جی، جیسے 2019 پنجاب کے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ پراپرٹی کرائمز زیادہ رپورٹ ہوئے بنسبت افراد کے خلاف جرائم کے، لیکن یہ صرف رپورٹڈ جرائم ہیں۔ سفید پوش جرائم اکثر اس میں نہیں آتے۔ سمجھا۔ اب آتے ہیں فوجداری قانون یعنی کرمنل لا پر۔ اس کا کام کیا ہے؟ فوجداری قانون کا بنیادی کام ہے جرائم کی تعریف کرنا اور ان کی سزائیں بتانا۔ یہ معاشرے میں ایک طرح سے نظم و ضبط قائم رکھنے کا قانونی ذریعہ ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، حمورابی کے قوانین سے لے کر اسلامی شریعہ، پھر برطانوی کامن لا، جس کا اثر ہمارے قوانین پر بہت گہرا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے کئی مقاصد ہیں، لیکن 4 بنیادی ہیں۔ پہلا، معاشرتی نظم و ضبط برقرار رکھنا۔ دوسرا، جرائم سے روکنا یعنی ڈیٹرنس، سزا کا خوف۔ تیسرا، مجرم کو سزا دینا، ریٹریبیوشن۔ اور چوتھا، متاثرین کا ازالہ، ریسٹوریشن، جہاں ممکن ہو۔
اور ٹیکنالوجی نے نئے چیلنجز پیدا کیے ہوں گے۔ یقیناً، سائبر کرائمز، آن لائن فراڈ، شناخت کی چوری، اسی لیے نئے قوانین کی ضرورت پڑی، جیسے پاکستان میں پیکا 2016 آیا۔ دوسرے اہم قوانین تو وہی ہیں، پی پی سی 1860، ATA 1997، نیب آرڈیننس 1999 وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا کہ قانون جرم کسے کہتا ہے اور سزا کیا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بڑے سوال پر کہ لوگ جرم کرتے ہی کیوں ہیں؟ کرمنالوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، یہ کرمنالوجی کا بالکل مرکزی سوال ہے۔ شروع میں تو جیسا آپ نے کہا مافوق الفطرت وجوہات مانی جاتی تھیں، پھر 18ویں صدی میں روشن خیالی کا دور آیا۔ سیزارے بیکاریا، جیریمی بینتھم، انہوں نے کلاسیکل تھیوری پیش کی۔ کلاسیکل تھیوری؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ انسان عقل رکھتا ہے، آزاد مرضی رکھتا ہے، وہ کوئی بھی کام جرم سمیت کرنے سے پہلے سوچتا ہے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر اسے لگے کہ جرم کا فائدہ پکڑے جانے اور سزا کے نقصان سے زیادہ ہے تو وہ کر گزرے گا۔ تو اس نظریے کے مطابق سزا ایسی ہو جو نقصان کو فائدے سے بڑھا دے؟ جی، اسی لیے بیکاریا نے کہا سزا فوری ہو، یقینی ہو اور جرم کے مطابق ہو، سوئفٹ، سرٹن اینڈ پروپورشنیٹ، غیر ضروری تشدد نہ ہو، قانون واضح ہوں۔ یہ آج بھی ریشنل چوائس تھیوری کی بنیاد ہے۔ لیکن کیا سارے جرائم اتنے سوچے سمجھے ہوتے ہیں جو غصے میں ہو جائیں؟ یہی اس پر بڑا اعتراض ہے کہ یہ ہر قسم کے جرم کی وضاحت نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر توجہ حیاتیاتی اور نفسیاتی عوامل پر گئی ہوگی۔ لومبروزو کا پیدائشی مجرم والا نظریہ؟ جی، لومبروسو، پھر شیلڈن، جنہوں نے جسمانی ساخت کو جوڑا۔ یہ 19ویں صدی کے پازیٹیوزم کا دور تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مجرم حیاتیاتی طور پر عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کیا یہ نظریات آج بھی مانے جاتے ہیں؟ زیادہ تر نہیں، ان کی تحقیق میں سائنسی خامیاں تھیں۔ آج کوئی سنجیدہ ماہر بایولوجیکل ڈٹرمنزم کی بات نہیں کرتا۔ البتہ جدید بایو سوشل نظریات یہ ضرور مانتے ہیں کہ کچھ حیاتیاتی عوامل جیسے جینز، ہارمونز؟ جی، یا دماغی ساخت، یہ ماحول کے ساتھ مل کر جرم کے امکان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اکیلے نہیں، ماحول کے ساتھ مل کر۔ اور نفسیاتی نظریات کیا کہتے ہیں؟ وہ فرد کی شخصیت، ذہنی حالت، سیکھنے کے عمل پر زور دیتے ہیں۔ جیسے فرائیڈ کی تھیوری بچپن کے تجربات کو اہم مانتی ہے۔ رویاتی نظریات، بیہیویئرل، کہتے ہیں کہ رویہ سیکھا جاتا ہے انعام اور سزا سے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ متعلقہ البرٹ بنڈورا کا سماجی اکتسابی نظریہ ہے، سوشل لرننگ تھیوری۔ وہ کیا ہے؟ بنڈورا کہتا ہے کہ ہم صرف اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، میڈیا کو؟ بالکل، خاندان، دوست اور میڈیا۔ اگر بچے یا نوجوان دیکھتے ہیں کہ تشدد یا جرم کامیاب ہو رہا ہے یا اس پر سزا نہیں مل رہی، تو وہ بھی اسے آزما سکتے ہیں۔ جی، وہ رویہ اپنا سکتے ہیں۔ مواد میں پاکستانی میڈیا کے کچھ کرائم شوز کا ذکر بھی ہے کہ وہ کیسے جرائم پیش کرتے ہیں۔ اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئے انفرادی عوامل، لیکن کیا معاشرہ خود بھی جرم کی وجہ بنتا ہے؟ یہاں سماجی نظریات آتے ہوں گے؟ بالکل، اور یہ سوشیولوجیکل تھیریز پاکستان جیسے معاشروں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ فرد سے ہٹ کر معاشرتی ساخت، معیشت، سماجی عمل کو دیکھتے ہیں۔ چند اہم نظریات جو مواد میں بھی ہیں۔ پہلا ہے سماجی بے نظمی کا نظریہ، سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری۔ شکاگو اور میکے والا؟ جی، انہوں نے شکاگو میں دیکھا کہ شہر کے کچھ علاقے جہاں غربت زیادہ ہے، آبادی بدلتی رہتی ہے، کمیونٹی کمزور ہے، وہاں جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، وہاں جرائم کی شرح مسلسل زیادہ رہتی ہے کیونکہ نوجوانوں پر سماجی کنٹرول کمزور ہوتا ہے۔ مواد میں لیائری یا راجن پور کی مثالیں اسی حوالے سے ہیں۔ یعنی ماحول کا بہت گہرا اثر ہے۔ جی، دوسرا اہم نظریہ ہے تناؤ کا نظریہ، سٹرین تھیوری، رابرٹ مرٹن کا۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ کامیابی کے اہداف تو سب کو دکھاتا ہے، جیسے پیسہ کمانا، لیکن سب کو قانونی راستے نہیں ملتے۔ بالکل، سب کو اچھی تعلیم، اچھی نوکری نہیں ملتی۔ اس فرق سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، سٹرین۔ اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ ہے انوویشن، یعنی مقصد وہی، پیسہ کمانا، لیکن راستہ غیر قانونی، یعنی جرم۔ اچھا، اور کیا لوگ دوسروں سے جرم سیکھتے بھی ہیں؟ یہی ایڈون سدرلینڈ کا نظریہ ہے، ڈفرینشیل ایسوسی ایشن۔
وہ کہتے ہیں جرم وراثت میں نہیں ملتا، سیکھا جاتا ہے۔ دوستوں سے، گروہوں سے؟ جی، قریبی لوگوں سے۔ نہ صرف جرم کرنے کا طریقہ بلکہ اس کے جواز بھی، سب کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے وغیرہ۔ اگر کسی کے قانون توڑنے والے دوست زیادہ ہیں تو اس کے خود جرم کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ صحبت کا اثر۔ ایک نظریہ لیبلنگ کا بھی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لیبلنگ تھیوری کہتی ہے کہ جرم صرف ایک عمل نہیں، یہ معاشرے کے رد عمل سے بھی بنتا ہے۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور معاشرہ، خاص طور پر پولیس یا عدالتیں، اس پر چور یا نشئی کا ٹھپا لگا دیتی ہیں، لیبل کر دیتی ہیں، جی، تو وہ لیبل اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے کتراتے ہیں، اسے کام نہیں ملتا، تو وہ سوچتا ہے کہ معاشرے نے تو مجھے ویسے ہی مجرم مان لیا ہے، تو چلو اور جرم کرو۔ اسے سیکنڈری ڈیوینس کہتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ بالکل۔ اور آخری اہم سماجی نظریہ ہے سوشل کنٹرول کا، سوشل کنٹرول تھیوری۔ ہرشی کا؟ جی، اس نے سوال الٹا پوچھا، لوگ جرم کیوں کرتے ہیں کی بجائے لوگ جرم کیوں نہیں کرتے۔ اچھا، تو کیوں نہیں کرتے؟ ہرشی کہتا ہے معاشرے کے ساتھ مضبوط بندھنوں کی وجہ سے۔ سوشل بانڈز یہ 4 طرح کے ہیں: دوسروں سے لگاؤ، اٹیچمنٹ، مقاصد سے وابستگی، کمٹمنٹ، مثبت کاموں میں شمولیت، انوالومنٹ، اور قوانین پر یقین، بلیف۔ اگر یہ بندھن کمزور ہوں تو پھر فرد کی جرم کی طرف جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ نظریات تو واقعی جرم کی پیچیدگی کو بہت اچھی طرح واضح کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی نقطہ نظر کی بات کریں تو اسلام جرائم اور سزا کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اسلام جرم کو صرف قانون کا نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی مسئلہ بھی سمجھتا ہے۔ یہ اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام کے مطابق جرم کی وجوہات میں غربت ہو سکتی ہے، حدیث ہے کہ غربت کفر تک لی جاتی ہے، اور دولت کی ہوس، جہالت، ناانصافی، جی، بری حکمرانی، یہ سب عوامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام صرف سزا پر زور نہیں دیتا بلکہ ان وجوہات کو ختم کرنے اور ایک منصفانہ معاشرہ بنانے پر زور دیتا ہے۔ اسلام 5 بنیادی چیزوں کے تحفظ پر بہت زور دیتا ہے: مقاصد شریعہ، زندگی، مذہب، عقل، نسب اور جائیداد۔ بالکل۔ سزاؤں میں پھر قصاص ہے، دیت، حد اور تعزیر۔ ان سب کا مقصد عبرت بھی ہے، اصلاح بھی، اور معاشرے کا تحفظ بھی۔ پاکستان میں حدود آرڈیننس، قصاص و دیت ایکٹ اسی حوالے سے ہیں۔ جی، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اسلام نام نہاد خیرت کے نام پر قتل جیسے جرائم کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ بچوں کے جرائم یعنی جوونائل ڈیلنکوینسی، اس کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ جوونائل ڈیلنکوینسی یعنی 18 سال سے کم عمر بچوں کا قانون توڑنا یا سماج دشمن رویہ۔ پاکستان میں اس کی وجوہات بھی ملتی جلتی ہیں: غربت، تعلیم کی کمی، چائلڈ لیبر، بری صحبت، خاندان کی توجہ نہ ہونا۔ نظریات وہی لاگو ہوتے ہوں گے؟ جی، وہی سماجی نظریات، خاص طور پہ سوشل لرننگ، سٹرین، کنٹرول تھیوریز یہاں بھی عام ہیں۔ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ بچوں کے لیے ایک الگ نظام انصاف ہو۔ جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ JJSA 2018 اسی لیے ہے۔ اس ایکٹ کی خاص باتیں کیا ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد سزا نہیں بلکہ بچوں کی اصلاح اور بحالی ہے، ریہیبلیٹیشن۔ اس میں عمر کا صحیح تعین بہت اہم ہے۔ بچوں کو مفت قانونی مدد کا حق ہے، انہیں بڑوں سے الگ رکھا جانا چاہیے، خصوصی جوونائل کورٹس ہوں، مقدمات جلد نمٹائے جائیں، اور ایک اہم چیز ہے ڈائیورژن، یعنی کوشش ہو کہ چھوٹے جرائم میں بچوں کو عدالت بھیجنے کے بجائے کونسلنگ، کمیونٹی سروس وغیرہ سے اصلاح کا موقع دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھا اصول ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ یہاں اصل چیلنج ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، خصوصی عدالتیں، بے حالی مراکز پوری طرح کام نہیں کر رہے ہیں، عملے کی ٹریننگ نہیں ہے۔ تو بچے پھر بھی جیلوں میں جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہاں۔ مواد میں 2019 کا ایک آنکڑا ہے کہ تقریباً 1200 بچے قید تھے، انہیں وہ ماحول نہیں مل رہا جو قانون کا مقصد تھا۔ یہ تو ہوئی جرائم کی وجوہات اور بچوں کے سسٹم کی۔ اب آتے ہیں پاکستان کے مجموعی فوجداری نظام انصاف پر، کرمنل جسٹس سسٹم CJS۔ اس کے ستون کون سے ہیں اور وہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ جی، CJS کے بنیادی طور پر 4 ستون ہیں: پولیس، استغاثہ، پروسیکیوشن، عدالتیں اور اصلاحی ادارے، کریکشنز یعنی جیل، پروبیشن، پیرول۔ ان سب کا مل کر کام ہے جرائم کنٹرول کرنا، انصاف دینا، معاشرہ محفوظ بنانا، لیکن عملی طور پر ان سب کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ پولیس سے شروع کرتے ہیں، ان کے مسائل تو سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔
جی بالکل، پولیس کا کام بہت اہم ہے، امن و امان، تفتیش، گرفتاری، لیکن مسائل بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ وسائل کی کمی ہے، نفری کم، ٹریننگ ناقص، ٹیکنالوجی پرانی۔ جس کا اثر تفتیش پر پڑتا ہوگا؟ براہ راست تفتیش کا معیار بہت ناقص ہے، پھر سیاسی مداخلت ہے، رشوت ستانی، اختیارات کا غلط استعمال، تشدد، جانی مقابلے، ان سب نے عوام کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اور سزا کی شرح بھی بہت کم ہے۔ جی، مواد کے مطابق 10% سے بھی کم، لو کنوکشن ریٹ۔ جب مجرموں کو سزا کا ڈر ہی نہ ہو تو جرم کیسے رکے گا؟ اصلاحات کی باتیں تو ہوتی ہیں، پولیس کو غیر سیاسی کریں، احتساب ہو، ٹریننگ ہو، کمیونٹی پولیسنگ ہو۔ پولیس آرڈر 2002 بھی آیا تھا۔ جی، مگر اس پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہو سکا۔ پولیس کے بعد آتی ہیں عدالتیں، وہاں کیا حال ہے؟ عدالتیں انصاف کا آخری سہارا ہے، لیکن وہ مقدمات کے بوجھ تلے دبی ہیں۔ مواد میں 2019 کا ذکر ہے کہ 18 لاکھ سے زیادہ کیسز زیر التوا تھے۔ 18 لاکھ؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے انصاف میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے۔ وجوہات میں ججوں کی کمی، پرانے طریقہ کار، بعض اوقات غیر ضروری التوا شامل ہیں۔ ماڈل کورٹ سے کچھ فرق پڑا ہے؟ کچھ بہتری ضرور آئی ہے، رفتار بڑی ہے، لیکن مجموعی طور پر مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر جیلیں، کیا وہ اصلاح گاہیں ہیں؟ زیادہ تر تو نہیں۔ پاکستان کی جیلیں بھری پڑی ہیں، اوور کراؤڈنگ، حالات اکثر خراب ہوتے ہیں، تشدد، منشیات، گینگز۔ اصلاح اور تربیت کے پروگرام بہت کم یا غیر مؤثر ہیں۔ تو قیدی وہاں سے نکل کر بہتر شہری بننے کے بجائے اکثر مزید بگڑ جاتے ہیں اور دوبارہ جرم کرتے ہیں۔ ریسیڈیوزم، وہ سزا کاٹنے کی جگہ تو ہیں، اصلاح کی کم۔ قید کا ایک متبادل پروبیشن اور پیرول بھی ہے، یہ کیا ہے؟ جی، پروبیشن میں عدالت سزا سنانے کے بعد مجرم کو جیل نہیں بھیجتی، بلکہ معاشرے میں ایک آفیسر کی نگرانی میں رہنے دیتی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور پیرول میں قیدی کو سزا پوری ہونے سے کچھ پہلے اچھے رویے کی بنیاد پر مشروطی طور پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ جیلوں پر بوجھ کم ہوتا ہے، مجرم کا معاشرے سے رابطہ رہتا ہے، خرچ بھی کم آتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ان کا استعمال بہت کم ہے، نگرانی کا سسٹم کمزور ہے، وسائل نہیں ہے۔ لوگ بھی شاید قبول نہیں کرتے۔ جی، سماجی قبولیت کا مسئلہ بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرمنالوجی ہمیں جرم کی جڑیں سمجھاتی ہے، انفرادی، نفسیاتی اور خاص طور پر سماجی وجوہات، غربت، ناانصافی، کمزور سماجی بندھن، لیبلنگ، یہ سب مل کر جرم پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا نظام انصاف، پولیس، عدالتیں، جیلیں خود بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ وسائل کی کمی، تاخیر، اعتماد کا فقدان۔ ضروری ہے، جب تک ہم مسئلے کی جڑ اور نظام کی خرابیوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم حل کیسے نکالیں گے؟ یہ صرف حکومت یا اداروں کا نہیں، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ ساری گفتگو ذہن میں لاتی ہے اور جس پر سوچنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جرائم کی جڑیں اکثر گہری سماجی اور معاشی مسائل میں ہیں، غربت، ناانصافی، مواقع کی کمی۔ کیا ان حالات میں صرف فوجداری نظام انصاف، یعنی پولیس، عدالتیں، جیلیں، سزائیں، جرائم پر قابو پانے کے لیے کافی ہیں، یا پھر اصل ضرورت ان بنیادی وجوہات کو ٹھیک کرنے کی ہے جس کے لیے بڑی سماجی، معاشی اور سیاسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس گہرا جائزہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔